بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں حاضر خدمت ہوں ایک مضمون لے کے جو ماہنامہ سلطان الفقر کے شمارہ مارچ 2023 میں شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسے تحریر کیا ہے محترمہ نورین عبدالغفور سروری قادری نے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی عظیم ترین ہستی، باعث فخر موجودات، محبوب الہی، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی غم گسار عزیز از جان زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سن 5 قبل از بعثت اس وقت پیدا ہوئیں جب آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کی تنہائیوں میں غور و تفکر میں مصروف رہتے تھے۔ ان دنوں قریش مکہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم گرامی فاطمہ اور آپ کی مشہور کنیتیں ام الائمہ، ام الحسنین اور ام السبتین ہیں۔ فاطمہ کا معنی حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ اس بنا پر رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے محبین کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھا ہے۔ السوائق المحرقہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے علیحدہ کر دیا ہے۔ فاطمہ فتم سے ہے جس کے معنی روکنے اور چھڑانے کے ہیں۔ گویا فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، آتش جہنم سے نجات دینے والی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو آگ سے نجات دے دی ہے۔ سیدۃ النساء العالمین، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ زہرا کے معنی ہیں کلی، یعنی نہایت خوبصورت۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت اور حسن و جمال سے مشابہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا حسن و جمال ایسا خوبصورت تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ بطول، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک لقب بطول ہے۔ بطول کا معنی ہے جدا کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فضیلت اور طہارت و نسب کے اعتبار سے دنیا کی تمام عورتوں سے جدا ہیں۔ راضیہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر راضی رہنے والی تھیں۔ راضیہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہنے والی تھیں۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو اس لقب سے نوازا گیا۔ زاکیہ، یہ لقب آپ کو نہایت اعلیٰ اخلاق و عادات کی مالکہ ہونے کی وجہ سے ملا۔ طاہرہ، طاہرہ کا لقب آپ کو پاک باز ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ مطہرہ، یہ لقب پاک صاف خاتون اور دوسری خواتین کے دل پاک کرنے کی بنا پر کہا گیا ہے۔ سیدۃ النساء العالمین، سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہونے پر آپ کو یہ لقب ملا۔ سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہونے پر آپ کو یہ لقب ملا۔ فضائل خاتون جنت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ،
کیا تم نہیں چاہتی کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں اور مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے ایک فرشتے نے میری زیارت نہیں کی تھی، پس اس نے اللہ تعالیٰ سے میری زیارت کی اجازت لی اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ فاطمہ میری امت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت درج ہے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ان کے بابا جان یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کو نہیں پایا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچیں اور فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین ہیں خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ اس بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک ہی نسبت سے بزرگ و عزیز ہیں، جبکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 نسبتوں سے بزرگ و عزیز ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر پیار اور محبت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے، سب سے آخر پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے آخر میں جس شخصیت سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتیں، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس ہستی کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیتیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور فقر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فقر کی پہلی سلطان ہیں۔ دیدار حق تعالی اور وصال الہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ عشق حقیقی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا فقر کے اس مقام پر پہنچیں کہ آپ کو امانت فقر کے لیے چن لیا گیا۔ تواریخ آئینہ تصوف فصل ہفتم میں رقم ہے، جناب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں قیامت کو تنہا اٹھوں گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ، تم سے عورتوں کی تعلیم طریقت جاری ہوگی، اور جس قدر عورتیں امت محمدیہ کی تمہارے سلسلہ میں داخل ہوں گی وہ روز حشر تمہارے گروہ میں اٹھائی جائیں گی۔ یہ مرتبہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے خاص تمہارے لیے مخصوص فرمایا ہے، اور عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم کو بحکم الہی امانت فقر عطا کی جائے گی۔ حصول اجازت کے بعد تم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو امانت و خلافت عطا کر دینا۔ اس ارشاد فیض کے 1 ماہ بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر 11 ہجری کو بامر الہی جناب سیدہ پاک کو امانت فقر منتقل فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا سیدہ، جو تمہارے سلسلہ میں تمہاری اجازت سے درود احمدی تلاوت کرے گا اس کو ہماری رویت ہوا کرے گی۔ پھر سبز رنگ کی اونی ردائے مبارک جو شاہ یمن نے تحفتاً بھیجی تھی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مس فرما کر حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر ڈال دیا اور فرمایا، سیدہ، مبارک ہو، آج اللہ تعالیٰ نے تم کو فقر عطا فرمایا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مرتبہ فقر کے متعلق فرماتے ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فقر کی پلی ہوئی تھیں اور انہیں فقر حاصل تھا۔ جو شخص فقر تک پہنچتا ہے انہی کے وسیلہ سے پہنچتا ہے۔ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اس میں کمال امامین پاک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس ہستی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقر حاصل کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور وحدت میں غرق ہو کر آپ کی ذات کا عین ہو گیا اور آپ کے ساتھ یکتا و یک وجود ہو گیا۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقر حاصل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، فاطمہ مجھ سے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ظاہری زندگی کے ساتھ باطنی مقام بھی نہایت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ کا شمار ان باعزت و باوقار ہستیوں میں ہوتا ہے جن کو سلطان الفقر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو تمام اولیاء کرام میں سب سے ممتاز ہیں، اور ان کا قدم تمام اولیاء اللہ غوث و قطب کے سر پر ہے۔ ان ہستیوں کی تعداد 7 ہے۔ جب تک یہ ہستیاں دنیا میں تشریف نہیں لائیں گی قیامت برپا نہیں ہوگی۔ ان ہستیوں کے راز سے سب سے پہلے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ اٹھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ رسالہ روحی شریف میں ان ہستیوں کا ذکر فرماتے ہیں، جان لے کہ جب نور احدی نے وحدت کے گوشہ تنہائی سے نکل کر کائنات یعنی کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن کی تجلی کی گرم بازاری سے تمام عالموں کو رونق بخشی۔ اس کے حسن بے مثال اور شمع جمال پر دونوں جہان پروانہ وار جل اٹھے اور میم احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی۔ پھر جذبات اور ارادات کی کثرت سے 7 بار جنبش فرمائی، جس سے 7 ارواح فقراء باصفا فنا فی اللہ بقا باللہ تصور ذات میں محو تمام مغز بے پوست حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے جمال کے سمندر میں غرق آئینہ یقین کے شجر پر رونما ہوئیں۔ انہوں نے ازل سے ابد تک ذات حق کے سوا کسی چیز کی طرف نہ دیکھا اور نہ غیر حق کو کبھی سنا۔ وہ حریم کبریا میں ہمیشہ وصال کا ایسا سمندر بن کر رہیں جسے کوئی زوال نہیں۔ وہ حریم کبریا میں ہمیشہ وصال کا ایسا سمندر بن کر رہیں جسے کوئی زوال نہیں۔ کبھی نوری جسم کے ساتھ
تقدیس و تنزیہ میں کوشاں رہیں، اور کبھی قطرہ سمندر میں اور کبھی سمندر قطرہ میں، اور اذا تم الفقر فہو اللہ کے فیض کی چادر ان پر ہے، پس انہیں ابدی زندگی حاصل ہے، اور وہ الفقر لا یحتاج الی ربہ ولا الی غیرہ کی جاویدانی عزت کے تاج سے معزز و مکرم ہیں۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور قیامت کی کچھ خبر نہیں۔ ان کا قدم تمام اولیاء اللہ غوث و قطب کے سر پر ہے۔ اگر انہیں خدا کہا جائے تو بجا ہے، اور اگر بندہ خدا سمجھا جائے تو بھی روا ہے۔ اس راز کو جس نے جانا اس نے پہچانا۔ ان کا مقام حریم ذات کبریا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ مانگا۔ حقیر دنیا اور آخرت کی نعمتوں، حور و قصور اور بہشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور جس ایک تجلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سراسیمہ ہو گئے اور کوہ طور پھٹ گیا تھا، ہر لمحہ ہر پل جذبات انوار ذات کی ویسی تجلیات 70,000 بار ان پر وارد ہوتی ہیں، لیکن وہ دم مارتے ہیں اور نہ آہیں بھرتے ہیں، بلکہ مزید تجلیات کا تقاضا کرتے رہتے ہیں۔ وہ سلطان الفقر یعنی فقر کے بادشاہ اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ ان میں ایک خاتون قیامت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک ہے، ایک حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک ہے، ایک ہمارے شیخ حقیقت حق نور مطلق مشہود علی الحق حضرت سید محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ العزیز کی روح مبارک ہے، اور ایک سلطان انوار سر السرمد حضرت پیر عبدالرزاق فرزند حضرت پیر دستگیر کی روح مبارک ہے، ایک ہاہویت کی آنکھوں کا سرچشمہ سر اسرار ذات یاہو فنا فی ہو فقیر باہو کی روح، ایک ہاہویت کی آنکھوں کا سرچشمہ سر اسرار ذات یاہو فنا فی ہو فقیر باہو کی روح مبارک ہے، اور 2 ارواح دیگر اولیاء کی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اسی طرح اپنی باطنی حیات مبارکہ میں بھی آپ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتیں، اور جو کوئی آپ سے فقر کا سوال کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹ۔ موجودہ دور میں خواتین طالبان مولا کے لیے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس کی ذات مبارکہ وسیلہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی میں پہنچنے کا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر و غنا کے ساتھ ساتھ کمال درجہ کی عابدہ تھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنی والدہ کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ زاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کوئی درخواست نہ کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے، میں فاطمہ کو دیکھتا تھا کہ کھانا بھی پکا رہی ہیں اور خدا کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں اور لبوں پر آیات قرآنی کا ورد بھی جاری ہے۔ شمع منیر کثرت طہارت ہے فاطمہ، سرمایہ فروغ امامت ہے فاطمہ، ختم رسول کا اجر رسالت ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد محبت فرماتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا۔ تمام کتب سیرت متفق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکیں اور 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اس مضمون کے لیے جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارکہ رسالہ روحی شریف اور محک الفقر کلاں، علامہ صاحبزادہ عرفان الہی قادری کی کتاب خصائص اہل بیت، ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب مناقب سیدہ کائنات، علامہ سید شاہ تراب الحق قادری کی کتاب فضائل صحابہ و اہل بیت، ذوالقرنین اتاری کی کتاب سیرت سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔